سے چل رہا ہے. اس مضمون کی اہمیت اس سے قبل مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں نے سنایا تھا. ایک بات جو مجھے ہمیشہ انسان اپنے آپ کے لیے تو استغفار کر لیتا ہے، بس اوقات کوئی اور اس کو تنگ کرتے ہیں یا کسی طرح کچھ پریشان کرتے ہیں تو اس وقت استغفار کس طرح کام آتا ہے. اس تعلق میں خلیفۃ المسیح اول اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ فرمایا کہ ایک شخص نے حضور کو خط لکھا کہ میری بیوی مجھ سے صحیح بیہیویئر نہیں کرتی، اس وجہ سے مجھے بہت پریشانی اٹھانی پڑتی ہے. تو حضور نے فرمایا مرد ہو کر عورت کی کسی خامی کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تمہیں اللہ تعالیٰ نے مرد بنا کر بھیجا، یہی تمہارے لیے بہت بڑی خوبی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اس کا اس رنگ میں تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ تم اس کے لیے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ خود اس کو ٹھیک کرے گا. یعنی اپنے لیے استغفار الگ رہا، جو ہمیں تنگ کرتے ہیں یا کچھ پریشان کرتے ہیں تو ان کے لیے استغفار کرے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس شر سے بچائے گا یا پھر اس آدمی کو ہی ٹھیک کرے گا. تو استغفار اتنے ایک وسیع مضمون ہے، نہ کہ صرف اپنے ساتھ ہی تعلق رکھتے ہیں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کے لیے استغفار کیا کرتے تھے، اور انبیاء کی یہ سنت مستمرہ رہی کہ وہ ہمیشہ اپنی امت کے لیے خاص طور پر استغفار کرتے تھے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کئی بار، بعض احادیث میں ہے 70 بار آپ استغفار کرتے تھے اس مجلس کی خاطر، اس کے بعد پھر آپ گفتگو کرتے تھے. استغفار میں جو اصل چیزیں استغفار کے ساتھ جو لگے ہوئے چیزیں، اس کا ذکر ان آیات میں تھا، جس کو میں نے کئی بار اس کو سامنے رکھا. صدق، عجز، صبر، اور اپنی خدا داد رزق جو بھی دیا ہے، جو بھی طاقت دیا ہے، دوسروں کو دکھ دور کرنے کے لیے اپنے اوقات اور اپنے اموال اور اپنے علم اور اپنی دیگر خدا تعالیٰ کی عطا شدہ عطائیں دوسروں کی دکھ کی تدارک کی خاطر، اس کو دور کرنے کی خاطر خرچ کرے. یہ صفات بھی اس کے ساتھ چلتا ہے استغفار کو مقبول بنانے میں. اور جہاں یہ صفات نہیں رہتی تو وہاں استغفار اس کے اصل استفادے سے محروم رہ جاتے ہیں انسان. اور اس میں سب سے بڑی چیز صدق ہے. صدق کے مختلف پہلو ہیں، ان تمام پہلوؤں پر اب جانا ناممکن ہے. ایک پہلو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے ایک خطبے میں استغفار کے تعلق سے ہی ارشاد فرمایا تھا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضور فرماتے ہیں صدق کے مضمون سے متعلق بہت تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہاں قرآن کریم صدق کن معنوں میں استعمال کر رہا ہے، اس مضمون پر آپ جتنا غور کرتے چلا جائیں، خود آپ پر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے صدق کے اطلاق نئے نئے مواقع روشن ہوتے چلے جائیں گے. یعنی جس آیت کی بھی ذکر چل رہا ہے اس کی، اور آپ آسانی کے ساتھ اپنے سفر میں داخل ہو جائیں گے جہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے شعور کی نئی صبحیں آپ کو عطا ہوتی چلی جائے گی. اب جو جملہ پڑھ رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سننے والی باتیں. حضور فرماتے ہیں ایک انسان کا صدق اس کو دوسرے کو دیکھنے اور سمجھنے کی بھی توفیق بخشتا ہے، اور اسے اس آئینے میں پھر اپنی ذات کا مشاہدہ کرنے کی بھی توفیق بخشتا ہے. یعنی ایک شخص کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر بعض خامیاں بعض خوبیاں نظر آتی ہیں، اور اس شخص کو ایک آئینہ کے طور پر رکھ کر اپنے اندر مشاہدہ کرنے کی کہ وہ خوبیاں اور خامیاں میرے اندر کیسا ہے، اس کی بھی توفیق انسان کو ملتا ہے، وہ صدق کی وجہ سے ہی ملتا ہے. اب آگے فرماتے ہیں
جہاں صدق کے نتیجے میں دوسرے کی ذات کے مشاہدے کا تعلق ہے، یہ فی ذات ہی کافی نہیں، یعنی کسی اور شخص کی ذات کو ہم دیکھ لیے کہ وہ کیسا خوبیوں والا ہے یا کیسے خامیاں والا ہے، اگر ایسا دیکھ لیا تو یہ فی ذات ہی کسی کے لیے کوئی کافی نہیں، نہ استغفار اس سے فائدہ دیتا ہے نہ اس کا کوئی فائدہ دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں استغفار پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جب دوسرے کے آئینے میں انسان خود اپنے وجود کو دیکھنے لگتا ہے تب اس کے نتیجے میں استغفار کا مضمون پیدا ہوتا ہے، یعنی کسی اور شخص کو دیکھ کر اس آئینے میں اپنے آپ کو رکھ کر دیکھنے کی جب انسان کو توفیق ملتا ہے، اس کو صرف دیکھنے سے نہیں ملتا اس کو استغفار کی توفیق، خود جب اس کو دیکھ کر اس آئینے میں اپنے آپ کو مشاہدہ کرنے کی جب توفیق ملتا ہے تب استغفار کی توفیق ملتی ہے۔ اگر آپ کا مشاہدہ یہ مشاہدہ سچائی پر مبنی ہے تو کوئی گناہ نہیں۔ حضور ایک مثال بھی اس کے لیے بیان فرمایا، مثلا ایک مقرر کو دیکھے جو آپ کو نصیحت کر رہا ہے، لیکن جتنی نصیحتیں دوسروں کو وہ کر رہا ہے خود اس پر وہ مضمون صادق نہیں آتا۔ ایسا بھی ہوتا ہے جو نصیحت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو خود اس کے اندر جب دیکھتے ہیں سچائی کے طور پر بھی دیکھ کے اس کے اندر وہ مضمون صادق نہیں آتا۔ اگر آپ کا یہ مشاہدہ سچائی پر مبنی ہے تو کوئی گناہ نہیں۔ اگر یہ دشمنی اور حسد پر مبنی ہو تو پھر صدق کا مضمون آپ پر کسی طرح بھی صادق نہیں آ سکتا، یعنی کسی کے اندر کوئی خامی دیکھ لے، ہو سکتا وہ خامی ہو اور وہ خامی نظر بھی آ جائے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن وہی خامی حسد پر مبنی ہو یا دشمنی پر مبنی ہو تو یہ آدمی صادق نہیں بنتا۔ کسی آدمی کو بھی کوئی خامی کسی حسد یا دشمنی پر دیکھ لیں تو وہ انسان صادق نہیں بنتا، اس لیے اس کی استغفار قبول بھی نہیں ہوتی۔ جو صادق نہیں ہوتا اس کے استغفار پھر قبول نہیں ہوتی۔ استغفار قبول کرنے کے اس راہ میں سب سے بڑی چیز صدق کا مضمون ہے، اور صدق کے ساتھ کسی کی خامی نظر آئے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے وہ الگ مسئلہ ہے۔ اگر صدق کے مضمون کے ساتھ کسی کی خامی نظر آئے تو وہ اس کے لیے بہتر بنتی ہے، اس کو گناہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے وہ بہتر بن جاتا ہے، وہ ایک الگ مضمون ہے، اس کو میں ابھی آگے چل کے بتاؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں اگر یہ دشمنی اور حسد پر مبنی ہے تو پھر صدق کا مضمون آپ پر کسی طرح بھی صادق نہیں آ سکتا۔ بس حضور فرماتے ہیں پس میں صرف صدق کی بات کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے ایک مشاہدہ کرنے والا پوری سچائی کے ساتھ ایک نصیحت کرنے والے کو اس حال میں دیکھتا ہو کہ وہ نصیحت تو کرتا ہے لیکن خود اس پر اس نصیحت کا اثر اس رگ میں دکھائی نہیں دیتا جیسا کہ وہ دوسروں سے توقع رکھتا ہے۔ وہ نصیحت کرنے والا بھی دوسرے کے حالات پر نظر رکھ کر ان کو نصیحت کر رہا ہے۔ اب نصیحت کرنے والا دوسرے کو حالات رکھ کر، ہو سکتا ہے وہ خود اس پر صادق نہ آئے لیکن دوسروں کے حالات دیکھ کر اس کو نصیحت کر رہا ہے، وہ خود بھی مجبور ہوتا ہے کہ وہ میں یہ نہیں کر سکتا لیکن کم سے کم اتنا ہو کہ وہ لوگ تو کر لیں۔ یہ انبیاء کی ایک سنت ہے، میں بعد میں اس کو آخری جو درس کے آخر پہنچے گا تو وہ اس کے راز کھل جائے گا۔ فرماتے ہیں نصیحت کر رہا ہے اور جہاں تک اس کے مشاہدہ کا تعلق ہے وہ بھی سچا ہے، اس لیے لیکن خود اس پر اس نصیحت کا اثر اس رنگ میں دکھائی نہیں دیتا جیسا کہ وہ دوسرے سے توقع رکھتا ہے۔ وہ نصیحت کرنے والا بھی دوسرے کے حالات پر نظر رکھ کر ان کو نصیحت کر رہا ہے اور جہاں تک اس کے مشاہدہ کا تعلق ہے وہ بھی سچا ہے، اس لیے ان دونوں کا جہاں تک آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے کا تعلق ہے اس کے نتیجے میں استغفار پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب ایک کو خوبی دیکھ لیا، خامی دیکھ لیا، وہ سچا ہے دیکھنے والا، اور دوسرا جو نصیحت کرنے والا دوسرے میں خوبی یا خامی دیکھ کر نصیحت کر رہے ہیں وہ بھی سچا ہے لیکن اس سے استغفار پیدا نہیں ہوتا، ایک سچی بات صرف ہوگی۔ لیکن وہ نصیحت کرنے والا جب اپنے دل میں ڈوب کر مشاہدہ اپنی ذات میں شروع کرتا ہے، جو غیروں نے اس کی ذات میں مشاہدہ کیا تو پھر یہاں سے استغفار کا مضمون شروع ہوتا ہے۔ دوسروں نے اس کو دیکھ لیا یہ خامی ہے، اگر خود اپنے نفس میں اس کو دیکھنے کی توفیق ملے کہ میں جو نصیحت کر رہا ہوں اس کو میں اپنے اندر نہیں پا رہا، اس چیز میں جس چیز کی میں نصیحت کر رہا ہوں وہ بھی، اور جس چیز کی میں بھی تمہیں نصیحت کر رہا ہوں بعض اور خامیاں میرے اندر ہے،
جو میں نصیحت نہیں بھی کر رہا ہوں اس کے اندر جو خامی ہے اس سے زیادہ خامیاں دوسرے میرے اندر ہیں، یہ مشاہدہ اس کے اندر جب دیکھنے کی توفیق ملے، یعنی ایک کسی کی خامی جب دیکھ لے تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے اندر کتنی خامیاں ہیں، اس کی یہ خامی ہے، میرے اندر اور کتنی خامیاں ہیں، یہ دیکھنے کی ایک دوسرے کو توفیق ملے تو وہاں سے پھر استغفار شروع ہو جاتا ہے، وہ صدق کا مضمون اس کے لیے فائدہ دیتی ہے۔ آگے فرماتا ہے وہ نصیحت کرنے والا دیکھتا ہے کہ خود مجھ میں کیا کیا کمزوریاں ہیں، کتنی خامیاں ہیں اور کتنے خلا ہیں، اس سفر میں اس کو کئی صوبیں عطا ہوتی ہیں، جو دوسروں کے لیے تو کپڑا بن کر ان کے تن ڈھانپنے کا کام کرتی ہے، انتظام کرتی ہیں، اس کے لیے محنت کرتی ہے، لیکن میں خود ننگا ہوں۔ ایک سوئی کی مثال ہے، سوئی دوسروں کے کپڑے کو، دوسرے کو ننگ ڈھانکنے کے لیے خود اس کو سیتا ہے اور اس کو ڈھانپتا ہے، لیکن خود سوئی ہمیشہ ننگا رہتا ہے۔ اسی طرح کسی اور کو نصیحت کرنے والا خود اپنے آپ میں جب ڈوب کے دیکھتا ہے تو اپنے اندر ایسی خامیاں اس کو نظر آ جاتی ہے، استغفار کے موقع ملتا ہے۔ یہ نہیں کہ نصیحت کرنے والا خود دوسرے سے استغفار کرواتا ہے، لیکن وہ خود جب نصیحت کرتا ہے تو اس کو اپنے آپ کو سوئی جیسے نظر آتا ہے، دوسروں کا ننگ تو ڈھکے جا رہا ہے لیکن میں تو ایک سوئی کی طرح ہوں۔ یہ اس کے نفس کے اندر ڈوب کر جب مشاہدہ کرے گا تو اس کے لیے وہ نصیحت کام آئے گی، اس کے لیے استغفار کا موقع ملے گا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو قصہ قرآن کریم نے پہلے چھوڑا تھا، چھیڑ دیا، سب سے پہلے ورق الجنہ کہ آپ نے بعض پتے اپنے لیے لے لیے، جب دنیا کو نصیحت کیے تو آپ کو پتہ چلا کہ میرے اندر کیا خوبیاں ہیں، تو وہ ورق الجنہ جو جنت کے درختوں کے پتے تھے انہوں نے اپنے ننگ ڈھکنے کے لیے نکالنے شروع کیے، اور جب ان کو یہ پتہ چلا کہ میں خود استغفار کرنے والا ہوں تو خدا تعالیٰ اس میں استغفار کا ہی مضمون آدم علیہ السلام ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم ترحمنا لنکونن من الخاسرین، وہ استغفار کا مضمون ہی بتا رہا۔ جب آدم علیہ السلام کی اس بات کو چھیڑ کر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمام انبیاء کی یہ حالت تھی، اور وہ انبیاء کی حالت پر نصیحت کرنے والوں کو بھی یہی حالت ہوتی ہے کہ جب نصیحت کر رہے تو اس کے بعد دوسری جو خامیاں، ان کے اپنی عرفان کے مطابق جو خامیاں، ہر آدمی کو عرفان مختلف ہوتا ہے نیکی کے متعلق، وہ جس کو نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے دوسرا اس کو بھی عارف، جس چیز کو ایک عام آدمی نیکی سمجھ رہا ہے عارف اس کو بھی کبھی گناہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام مختلف مثالیں اس کی دی ہیں۔ تو اس وجہ سے جو نصیحت کرنے والا خود اپنے نفس میں ڈوب کر جب غور کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت سے خامیاں نظر آتے ہیں۔ یہی چیز آدم علیہ السلام کو ہوئی تھی، جس کو خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ یہی وہ مضمون ہے جس کو قرآن کریم نے شروع میں ہی حضرت آدم کے واقعے کے اس پر چسپاں کر کے بیان فرمایا آدم ان عارف باللہ لوگوں میں سے تھا جو اپنی ذات میں اپنی کمزوریوں کا مشاہدہ کرتا تھا، اور اس نے خود اپنی کمزوریوں پر جب اطلاع پائی تو اپنے رب کے حضور اپنے آپ کو ننگا پایا، تب اوراق الجنہ سے اس نے اپنی کمزوریوں کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ یہ اوراق الجنہ ہے جو استغفار ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے پھر اس کی مدد فرمائی اور اس کو وہ کلمات عطا فرمائے جس کے نتیجے میں واقعتاً اس کی رسائی ان پتوں تک ہوئی جو اس کا بدن ڈھانپنے کی توفیق رکھتے تھے، طاقت رکھتے تھے۔ اور انبیاء کی یہ مثال ہے تو پھر ہماری کیا مثال ہے؟ بس اس مضمون کا حضور فرماتے ہیں، بس اس مضمون کا جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، یعنی اس قسم کی صدق کا استغفار سے بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور اسی کے نتیجے میں سچا استغفار عطا ہوتا ہے، اور یہی قرآن کریم کی تعلیم ہے جس سے قرآن کریم کی تعلیم کا آغاز ہوا ہے۔ پھر وہ شخص جو دوسرے کو نصیحت کرنے والے کا مشاہدہ کر رہا ہے، اب کرنے والے کی بات ختم، اب کرنے والے کی جو مشاہدہ کر رہے ہیں اس کے اندر کتنی خامیاں ہیں، مشاہدہ کر رہا ہے، جب وہ اپنے حال پر نظر کرتا ہے تو اچانک اس کے اوپر بھی نئی صوبیں طلوع ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ محسوس کرتا ہے اپنے بڑھتے ہوئے شعور کے ساتھ کہ میں اپنے گھر میں اپنی بیوی کو نصیحت کرتا ہوں، اس سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ اس قسم کا معاملہ کرے، اس طرح میرے حقوق ادا کرے، اس طرح میرا خیال رکھے، اس طرح اپنی پاکیزگی کا خیال رکھے، اپنے جسم کو ڈھانپے، اپنی نظر کو سنبھالے، اپنی زبان کو ادب سکھائے۔ یہ ساری توقعات میں اپنی بیوی سے رکھتا ہوں،
لیکن بیوی کے مقابلے میں اس کے حقوق کے معاملے میں میں ان چیزوں سے خود عاری ہوں، تو وہی ننگے پن کا احساس اس کے دل میں بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو نصیحت کرتا ہوں، چونکہ نصیحت صدق پر مبنی ہوتی ہے، اس لیے اس صدق کے نتیجے میں پھر وہ صبح پیدا ہوتی ہے جو نفس کے ساتھ شناسائی عطا کرتا ہے، یعنی اس کی پہچان عطا کرتا ہے۔ چنانچہ وہ غور کرتا ہے کہ میں نے جب اپنے بچوں کو نصیحت کی تو میں اس نصیحت میں جھوٹا نہیں تھا، واقعتاً میرا دل چاہتا تھا کہ ان بچوں کی اصلاح ہو اور یہ اعلیٰ مراتب اعلیٰ مقامات تک پہنچے، لیکن اس کے باوجود میں خود ان مراتب سے عاری ہوں، نہ صرف عاری ہوں بلکہ ان کی طرف سفر کرنے کے لیے چند قدم بھی نہیں اٹھائے۔ اس احساس کی بیداری سے پھر وہی ننگا پن کا احساس زیادہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ رات نے جو دن ڈھانپ پہ رکھا تھا، صبح نے ان کمزوریوں سے پردہ اتار دیے، اور صبح کے نتیجے میں پھر اس ہار کے نتیجے میں جن کا قرآن کریم ہمیں ذکر فرما رہا ہے، ان کو اپنی کمزوریاں خوب کھل کر نظر آنی شروع ہو گئی۔ اب کسی بھی انسان، کسی بس اوقات خدا ملحمدیہ کے کسی بھی ذیلی تنظیم کے جماعت کے بھی کوئی عہدیدار کسی کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے، جب جماعت کی کسی کو نصیحت کرتے ہوئے اپنے گھر میں بھی میں یہ نصیحت کرتا ہوں سوچے گا، کیونکہ جب تک وہ اپنے گھر میں نصیحت نہیں کرتا جماعت میں نصیحت کرنے کا حل نہیں بنتا، وہاں سے شروع ہوتی ہوں۔ اور جب اس قسم کی ہر جگہ انسان اپنے اوپر سوچے گا تو اس کو استغفار کی توفیق ملتی ہے، وہ صدق کا مضمون ہے۔ نہیں تو پھر صدق کا مضمون نہیں ہوتا، ایک اپنے آپ پر ایک چیز پردہ ڈال کر ایک صدق سے الگ مضمون، اس کو جھوٹا کہنا مشکل ہو جاتا ہے زبان پہ، لیکن بہرحال وہ سچ نہیں ہے، تو اس طرح کے ایک مضمون اس کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور خود استغفار کر رہے ہیں اپنے گناہ، خود اللہ تعالیٰ سے جب ایسے لگتے ہیں انسان کو، جہالت میں بعض لوگ ان کو مذاق اور طعن و تشنیع بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو، ایک انسان کسی کو نصیحت کرنے والے ہیں تو اس کو اپنی جہالت کی وجہ سے طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہا ہوتا ہے، خود اس کو یہ معلوم نہیں ہوتی میں کہاں ہوں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار پر لوگوں نے اعتراض کیا۔ جہالت کی حد ہوتی ہے، عیسائیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفار پر اعتراض کیا، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے استغفار پر اسی جہالت سے دوسرے لوگوں نے بھی اعتراض کیا، تو خود جو اندھے ہوتے ہیں وہ اعتراض پر آ جاتے ہیں، جس کی نظریں کمزور ہوتی ہے، بلکہ اپنے اندر کے دو آنکھیں ہوتی ہیں، ایک ظاہری آنکھ، ایک آنکھ ہوتا ہے اندرونی آنکھ، وہ پہلے اندر کو دیکھتا ہے پھر اس کو باہر کو دیکھتے ہیں۔ جس کو اندر خود اپنے اندر کو جھانکنے کی طاقت نہیں ہوتی، اس کی باہر کو دیکھنے والی طاقت بھی نہیں ہوتی، اس کو صرف ظاہری آنکھیں ہوتی ہے۔ تو اندرونی آنکھ سے اپنے اندر دیکھ کے پھر دوسرے کو دیکھنے کی کوشش کریں، یا دوسرے کو جب بھی دیکھے تب اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں، تو انسان کے اندر استغفار کے مادہ پیدا ہو جاتے ہیں، استغفار کی طلب پیدا ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ انسان استغفار کرنے شروع کر جاتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، جو میں نے کل چھوڑ دیا تھا ایک اقتباس، اس کے آگے براہین احمدیہ کے حصے جو دوم میں حضور نے بعض باتیں جو بیان کی، وہ ایک مزاج کے تعلق تھی، یعنی جہالت کی وجہ سے انسان صدق سے دور ہو جاتا ہے، اور دوسری بات انسان کی جو بناوٹ ہے، اس کی جو فطرت ہے، اس کے اندر قوت غضبیہ اور بہیمیہ، یعنی اس کی غضب کی طاقت اور جانوروں جیسی عادت جو بہت ہی خطرناک قسم کے ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ تو ایسی حالت کے جو مزاج ہوتے ہیں، تو ان کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام آگے فرماتے ہیں، بس خدا کا قانون قدرت یہ نہیں کہ ٹھوکر کھانے والی طبیعتیں ہیں وہ ٹھوکر نہ کھاوے۔ اس سے یہ کبھی نہ سمجھے کہ انسان ٹھوکر کھاتا ہی رہتا ہے، لیکن یہ خدا تعالیٰ کی رحمت کی جو وسیع مضمون ہے، خدا تعالیٰ کی مغفرت کا جو وسیع مضمون ہے، اس کو مسیح علیہ السلام ذکر فرما رہے ہیں کہ کسی کے اندر یہ ہے کہ انسان ہمیشہ ٹھوکر ہی کھاتا رہتا ہے، جس طرح بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے پھر کرتا رہتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اس شخص کے لیے بھی تو ہونی چاہیے،
اور اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت یہ ہے وہ صبر کرے. صبر کس چیز کی کرے؟ استغفار پہ صبر کرے. وہ ہمیشہ استغفار ہی کرتے رہے کہ میرے سے خدا مجھے نہیں پتا چلتا کہ اچانک میرے سے ایسی واقعات ظاہر ہوتے رہتے ہیں. بعض شہوانی قوتوں کے اوپر، بعض کی غضب کی قوتوں کے اوپر، بعض کی کسی اور قوتوں کے اوپر بار بار اس کو ٹھوکر لگتا رہتا ہے. اس کی وجوہات وہ خود بھی نہیں جانتا. اس کی جین میں جو تکلیف جو ٹرانسفر ہوئی ہے، یا اس کی عادات اور خصلات جو صحبتوں کی وجہ سے اس کو ہوئی ہے، یا کسی بیماری کی وجہ سے ہوئی ہے، یا کسی اور کمزوری کی وجہ سے ایسے ہوتے اس کو نہیں پتا ہوتا. اور اس کو پتا بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہے یہ چیز، اور اس سے بچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن بچا بھی نہیں جاتا. ایسے شخص کے لیے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بس خدا کا قانون قدرت یہ نہیں کہ ٹھوکر کھانے والی طبیعتیں ہیں وہ ٹھوکر نہ کھاوے، بلکہ اس کا قانون جو قدیم سے بندہ چلا آتا ہے یہی ہے کہ ناقص لوگ یعنی کمزور لوگ جو بمقتضائے اپنی ذاتی نقصان کے گناہ کرے، یعنی خود اپنے جو ذاتی نقصان ہے، ذاتی اس کی کمی ہے، ذاتی اس کی جو ایک نقص ہے، اس نقص کی تقاضا ہوتا ہے وہ کرے. مثلا کسی شخص کے اندر بچپن میں صفائی سے نہیں رکھا اس کو، خاص طور پر اس کے یورین کے بعد یا دوسرے جو واش روم میں جانے کے بعد اس کی صفائی صحیح رنگ میں نہیں ہوئی. بس اوقات ماں باپ بھی اس طرح صفائی نہیں کرتے، کبھی ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، یورین کوئی بات نہیں سے ٹشو وغیرہ سے صاف کر کے چھوڑ دیتے ہیں. اور کبھی پیمپر جو استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے زیادہ دیر تک رکھے تو ان وجوہات کی وجہ سے اس کی شہوانی قوت پر اس کا کنٹرول بعد میں نہیں رہتا. خلیفۃ الثانی نے منہاج الطالبین میں اس کا ذکر کیا ہے کہ انسان وہاں جو ایک خارش جو ہوتی ہے اس خارش کی وجہ سے وہاں خارش جب کرتا ہے تو اس کی نروس کمپلین ہو جاتی ہے. اس کمپلین کی وجہ سے اس کی شہوانی قوت پر کنٹرول اس کا اپنے قبضے میں نہیں ہوتا. یہ کہ اس کو اس سرجری کرے تب بھی اس سے نکل سکتے ہیں نہ نکل سکتے اس میں تحقیق ہو سکتی ہے، لیکن جب تک وہ اس کے پاس وہ نرس اس کے پاس ہے اس پہ اس کو کنٹرول کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن جب ایسی یاد آ جاتے ہیں تو حضرت میر محمد حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور اسی طرح حضرت غلام رسول صاحب راجگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ذکر کیے کہ انسان کو وہ تھاٹ جب آئے جب تھنکنگ آئے اسی وقت اس کو روک لے، وہ اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے. تھاٹ ٹھانا اس کے کنٹرول میں نہیں، جب آگے یا کوئی ایسے موقع آ جائے اسی وقت مڑ جائے اس کو اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے. لیکن اس موقع آنے کے ساتھ اس کو پریشان رہتا ہے ہمیشہ اس کی وجہ سے وہ. تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اس کی اس فطرت کو نہیں بدلتا. اللہ تعالیٰ نے غفور اور رحیم دو صفت اس لیے رکھا ہے، جب وہ توبہ کرے گا اور اس کے بعد وہ مغفرت چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشتا چلا جائے گا. جس طرح انسان کے فطرت میں بعض چیزیں ذاتی طور پر اس کے اندر جو نقص رہا ہے اس پر وہ صبر کرے، صبر کرتے ہوئے استغفار ہی کرتے رہے، استغفار میں ہی وہ صبر کرتے رہے تو ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو بخشتا چلا جائے گا، جیسے آیا اس سے بخشتا چلا جائے گا. حضور فرماتے ہیں اس قانون جو قدیم سے بندہ چلا ہے یہی ہے کہ ناقص لوگ بمقتضائے اپنے ذاتی نقصان کے گناہ کرے وہ توبہ اور استغفار سے بخشے جائے. براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 128. پس یہ مغفرت عظیم ہونے اور دوسری صفت پر خدا تعالیٰ کی صفت غفوریت کے جتنے بھی صفات انسان کے خدا تعالیٰ کی جو غفوریت کی صفت ہے بخشنے کی صفت ہے اس کو غالب ہونے کا ذکر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. تو اس شخص کے لیے بھی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. اور ایک اور مضمون ہے جو آگے چلے گا توبہ کا تعلق ہے، یعنی استغفار کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے. اگر میں اس کو نہ چھیڑوں تو پھر لوگ یہ سمجھیں گے کہ جب بھی کوئی انسان گناہ کرے بس گناہ کرنے دو، کرنے کے بعد پھر استغفار کرے. یہ نہیں ہوتا، جان بوجھ کے نہیں کرنے ہوتے. انسان اپنی طاقت سے جہاں تک ہو سکتے اس سے بچتا ہے، لیکن جب ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے. تو توبہ کا مضمون بھی اس کے ساتھ میں ایک چھیڑ کے چلوں. حضور فرماتے ہیں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہارا یہ کام ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے آئندہ وعدوں کو یاد کر کے ترساں و لرزاں رہو.
اور قبل از وقت سنبھل جاؤ، یعنی خدا تعالیٰ جو وعدہ کیا ہے اس وعدہ کے مطابق تم سے سلوک کرے گا۔ خدا جب عذاب ڈال دے گا پھر کوئی بچا نہیں سکتا، ہزار آدمی بھی ہمیں بچانے کی کوشش کرے، خدا کرے اس کو عذاب میں مبتلا کرے، کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو وہ ایک حد ہوتی ہے، اس حد کے آگے نہیں نکلنا، اس حد سے ہمیشہ ترزاں و لرزاں رہیں، ہمیشہ ترساں و لرزاں رہیں۔ قبل از وقت یعنی اس وقت سے قبل، اس وقت سے پہلے سنبھل جاؤ، نت نئی توبہ کرو، ایک توبہ کر لیا پھر توبہ کرو، اور توبہ ہی کرتے رہو، جب آئے توبہ کرو۔ جو توبہ کرتا ہے وہ نیکی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اب ایک ایسا مضمون ہے جو یہ صرف خدا عارف باللہ کے علاوہ کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ جو توبہ کرتا ہے نیکی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ایک غلطی ہم سے ہو رہا ہے اور ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے عذاب سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر پھر وہ توبہ کرتا ہے، نہیں میں نہیں جاتا، تو وہ نیکی کر رہا ہوتا ہے، نیکی کی طرف رجوع کر رہا ہوتا ہے۔ جو توبہ نہیں کرتا وہ گناہ کی طرف جاتا ہے، جو توبہ نہیں کر رہا پھر اس کو خیالی پلاؤ میں پکتا رہے تو گناہ کی طرف آتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرتا ہے، اس سے جو واپس آتا ہے اللہ تعالیٰ محبت کرے، اس سے کیا چاہیے دنیا کی اور کس چیز کی محبت چاہیے؟ گناہ جو توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے والا گناہ کی طرف جھکتا ہے اور گناہ آہستہ آہستہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر اس کے دوسرے اپوزٹ سائڈ یہ توبہ نہیں کرے گا تو پھر گناہ کی طرف جھکتا چلا جائے گا اور گناہ آخر اس کو کفر تک پہنچا دے گا۔ ایک اگلی بات مسیح علیہ السلام نے فرمایا، اسی کے آگے ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پہلے بہت روئے۔ ایک کیفیت ہے جو اس کو اپنے دل میں لانا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دیکھ کر بہت روئے، اور فرماتے ہیں اس کے بعد لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا عباد اللہ، اللہ تعالیٰ کے بندو، خدا سے ڈرو، اور آفات اور بلیات چونٹیوں کی طرح انسانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ چونٹیاں جو لگتی ہیں اسی طرح انسان کے ساتھ ہر اس کی گناہ کے ساتھ آفات لگے ہوئے ہیں، ان سے بچنے کی کوئی راہ نہیں بجز اس کے کہ سچے دل سے توبہ اور استغفار میں مصروف رہو۔ یعنی انسان کی غلطیوں سے بچ کے اس کے ساتھ ہمیشہ بلا رہتا ہے، اور اس سے بچنے کی صرف ایک راہ ہے توبہ اور استغفار میں مست رہو۔ قرآن کریم فرماتا ہے اس مضمون کو، الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے، جو عام طور پر معروف ہیں، ان گناہوں سے بچنے کی وہ کوشش کرتے ہیں اور اس سے بچتے ہیں، اور فواحش اور جو بے حیائی کی باتیں اس سے بھی وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، الا اللمم، سوائے اس کے کہ جو وہ مس ہونے کی نہیں چاہتے لیکن مس ہوتا ہے، جس کی میں ابھی ذکر کر رہا ہوں، اس کو لمم کہتے ہیں۔ جو مسیح علیہ السلام نے کہا ہماری فطرت قوت بہیمیہ اور غضبیہ کی وجہ سے جو ہمارے اوپر ہم نہیں چاہتے اس میں مس ہو جائے، پھر بھی مس ہو جاتے ہیں، اس چیز کی قرآن کریم فرماتے ہیں۔ لمم میں جو مبتلا ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو لمم میں مبتلا ہوتا ہے، ان ربک واسع المغفرہ، یقیناً تیرا رب وسعت بہت واسع ہے معافرت میں، اس کو ایسا معافرت عطا کرتا ہے اس کی وسعت کو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ جو لمم کے طور پر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ ہوا اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، وہ جانتا ہے جب تمہیں زمین سے وہ تمہیں اٹھا رہا تھا، یعنی جو ایک لمبے عرصے سے بلین آف ایئرس بیک انسان کو جب اٹھا رہا تھا، اس کے اندر جو طاقتیں ودیت کی جا رہی تھی اور جن حالات سے وہ گزر رہا تھا، ان سب چیزوں کو وہ جانتا ہے۔ اذ انتم اجنۃ فی بطونکم بطون امہاتکم، تمہارے ماؤں کے پیٹ میں جب تھے اس کو بھی جانتا ہے، یعنی قومی طور پر تمہاری جنسی طور پر جو کمزوریاں وہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو زمین سے اٹھا رہا تھا اس بات کو، اور تمہاری ذاتی طور پر جو تمہاری ماں کے پیٹ سے جو تمہاری اپنی جین میں نکل کے آئے تھے اور جو حالات سے گزرے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس لیے فلا تزکوا انفسکم، تو اپنے آپ کو مزکی نہ قرار دو، کیونکہ میں جانتا ہوں جس حالت سے تمہاری جو قومی طور پر تم آیا وہ بھی، اور تمہاری ذاتی طور پر جو چیز ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں، اس لیے تم اپنے آپ کو مزکی نہ قرار دو۔ ہوا اعلم بمن اتقی، وہ جانتا ہے تم میں سے جو زیادہ متقی ہیں۔ تو متقی کی ایک تقوی کی ایک ایسی
जाल है, जो एक ऐसा म्यार है कि हमें खुद नहीं जानता हमारा तकवा क्या है, वो सिर्फ खुदा जानता है हमारा तकवा क्या है, और हम खुद नहीं जानता हम कितने पाक हैं, खुदा जानता है, उसके खुदा के पास उसका महक है, वो खुद उसको जानता है। और इस ताल्लुक में एक बात और करके मैं बाकी इख्तिबास कल रखूंगा, लेकिन वो मजमून मुकम्मल करने के उसको मैं ज़बानी बयान करूं कि मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते जो अंबिया को जो असमत हासिल है वो भी जाती जायदाद नहीं, एक ही लफ्ज में हुजूर ने बयान किया। यानी अंबिया को जो देते हैं अल्लाह ताला असमत, वो खुद अल्लाह ताला देता है जो गुनाह नहीं करते, और अल्लाह ताला उसको देने की वजह से उसकी उस असमत की पासदारी के लिए, उसकी हिफाजत की खातिर अंबिया बहुत ज्यादा जिद्दोजहद करते हैं। आम इंसानों की खातिर नहीं, तरह नहीं, वो जितने ज्यादा इबादतें करते, रात को पैर सूज जाते तो कहते अफला नकुन अब्दन शुकुरा, में शुकुर बद्दा ने बनो, और इतनी इबादतें जो करते थे उसकी वजह यह है कि इस असमत को संभालने के लिए उन्हें ये इबादतें करनी पड़ती थी, और वो भी उनको जो अल्लाह ताला ने दिया है तो उन्होंने भी उसकी जिद्दोजहद की। ये नहीं कि अल्लाह ताला मुफ्त दे दिया। और इस बात को मसीह ने फरमाया हमारे अंदर बाज चीजों में असमत हासिल है, किसी को माली लिहाज से, किसी के जाती लिहाज से, किसी का इल्मी लिहाज से, किसी को किसी और लिहाज से। और बाज गुनाहों की इतनी शाखें के 270 गुनाहों को तो खलीफत मसीह सानी ने अपने खुतबात में गिना है, जो मेरे पास रिकॉर्डेड है वो चीज। और इन गुनाहों से इंसान को हुजूर फरमाते उतने 270 नहीं, बहुत से, उसकी हजारों तादाद बनती है, मैं जो गिन सकता हूं वो गिन रहा हूं हुजूर फरमा। तो उन गुनाहों में से बाज को असमत हासिल है, उसकी जाती जायदाद नहीं, खुदा ने दिए हो, और जिसको नहीं मिली, जिसके अंदर कुछ और खूबियां जो अल्लाह ताला ने उसको जायदाद के तौर पर दी है। और कोई भी इंसान एक दूसरे से फजीलत नहीं रखता, और ये इल्म जिसको हो वो किसी जात के बारे में कभी बात नहीं करेगा, किसी पर्सन के बारे में कभी बात नहीं करेगा, उसकी खामियों के बारे में बात नहीं करेगा। और ये चीज जब इंसान को मालूम हो जाए तो इंसान किसी के अंदर कोई खूबी नजर आए तब भी इस्तिगफार करते हैं खुदा मेरे अंदर वो खूबी नहीं, किसी के अंदर कोई खामी नजर आए तो तब भी इस्तिगफार करते हैं खुदा ताला मेरे अंदर कितनी खामियां हैं। और ये है एक मोमिन की जिंदगी, और ये है इंसान की असल जिंदगी, और यही इस्तिगफार की जिंदगी है। अल्लाह ताला हमें उसकी तौफीक अता फरमाए। चंद मिनट उसको मलयाളം में भी करूं। ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ വിഷയമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ദർസിൽ നടന്നു വന്നത്. ഇസ്തിഗ്ഫാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സബർ, സിദ്ഖ്, ഖുനൂത്ത്, ഇൻഫാഖ് और ഇസ്തിഗ്ഫാർ, അതായത് ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, വിനയം, അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുക, അവയെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അവബോധം വരുമ്പോൾ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യുക. ഈ 4-5 കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഒന്ന്, മനുഷ്യൻ ജന്തു സമാനമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരിക്കും. അവർക്ക് അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഇല്ലാത്ത പാപങ്ങളുണ്ട്. അവർ പാപങ്ങളിൽ വന്നു ഭവിച്ചു പോകും. അവർക്കൊരിക്കലും കോപം വരിക, അന്ധമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടു പോവുക. അത്തരം ആളുകൾക്ക് ഉള്ള സബർ ഉണ്ടായാൽ മതി എന്ന് മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാം പറയുന്നു. അതായത് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, സബർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവരുടെ ഈ ഫിത്രത്തിനെ, പ്രകൃതത്തെ അവർക്ക് മാറ്റാൻ സാധ്യമല്ല. ആ പ്രകൃതം അനിവാര്യമാണ്. അതിന് മറ്റൊരു വശമുണ്ട്, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളത്തെ ദർസിൽ വരും. ആ ഫിത്രത്ത്, അവന്റെ ആ പ്രകൃതം അവൻ അങ്ങനെ വരുന്നുവെങ്കിൽ ആ പ്രകൃതത്തെ അവൻ ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. മറിച്ച് അവന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ആ പ്രകൃതം അവനിൽ നാമ്പെടുക്കുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പാപപൂർത്തിക്ക് വേണ്ടി രക്ഷപ്പെടുക, അർത്ഥിക്കുക. അപ്പോൾ അള്ളാഹു അതിനെ പുറത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇങ്ങനെ അവന്റെ ജീവിതം സബറോടുകൂടി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരു വിഷമവുമില്ലാതെ പോകും. മറ്റൊരു കാര്യം സിദ്ഖ്, സത്യസന്ധതയാണ്. സത്യസന്ധത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാളെ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഉപദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഉപദേശിക്കുന്ന ആളിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പല ന്യൂനതകളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അത്തരം ന്യൂനതകൾ കാണുക എന്നുള്ളത്, ഒരാൾ സത്യസന്ധമായി നോക്കിയാൽ ന്യൂനത കാണുക എന്നുള്ളത് പാപമല്ല. മറിച്ച് ആ ന്യൂനത കാണുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരിക്കലും അയാൾക്ക് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ആകുന്നില്ല. ആ ന്യൂനത കാണുന്നത് അയാൾ ശാസ്ത്രവ മനോഭാവത്തോടുകൂടി, ശത്രുതാ മനോഭാവത്തോടുകൂടിയോ അസൂയാലുവായിക്കൊണ്ടോ ആണെങ്കിൽ അത് അയാൾ സ്വയം സത്യവാനല്ല എന്നതിന് തെളിവാണ്. അയാൾക്ക് ഇസ്തിഗ്ഫാർ അയാളുടെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നതിനുള്ള തെളിവാണ്. ഒരാളുടെ ശത്രുതയോടുകൂടി ഒരാളുടെ പാപങ്ങളെയോ ഒരാളുടെ കുറവുകളെ കാണാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ
അതല്ലെങ്കിൽ അയാളോട് അസൂയ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അയാൾ സത്യസന്ധനല്ല എന്നാണ്. അയാളുടെ ഇസ്തിഗ്ഫാർ അയാൾക്ക് ഒരു വിധത്തിലുള്ള ഫലവും നൽകുന്നതല്ല. മറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരാളിൽ നമ്മളൊരു തിന്മയെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ എന്നിൽ എന്തെല്ലാം തിന്മകളുണ്ട്, അയാളിലുള്ള തിന്മ ഇതാണെങ്കിൽ എന്നിൽ എത്ര തിന്മകളുണ്ട് എന്നയാൾക്ക് തോന്നണം. അതായത് ഒരു ഉപദേശിയെ കാണുമ്പോൾ ഉപദേശിയുടെ പിന്നെ നമ്മൾ ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അതാരാണെങ്കിലും അയാളിൽ തിന്മകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറെ പലതുമുണ്ടല്ലോ എന്ന ചിന്ത നമുക്ക് വന്നാൽ നമ്മൾ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇനി മറ്റൊന്ന്, ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരാളും ഒരു പക്ഷേ ഉപദേശിക്കപ്പെടുന്ന ജനതയിൽ കാണുന്ന തിന്മകളെ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഉപദേശിക്കുന്നത്. അയാൾക്ക് അയാളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം താൻ ഒരു സൂചിയെപ്പോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് തുന്നിക്കെട്ടുന്നുവെങ്കിലും എനിക്ക് സ്വന്തം വസ്ത്രമില്ലല്ലോ എന്നുള്ള അവബോധം അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ആദം അലൈഹിസ്സലാം ചെയ്തതുപോലെ സ്വർഗത്തിന്റെ ഇലകളെടുത്ത് തന്റെ പാപങ്ങളെ കൊണ്ട് മറക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ കെലിമത്ത് ലഭിച്ചപ്പോൾ പാപബോധി ലഭ്യമായി എന്നും ഖുർആൻ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഒരു പ്രവാചകന്റെ വരെ നില അതായിരുന്നു. ആ ഒരു നിലയിൽ അയാൾ തന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിനോക്കി തന്റെ തിന്മകളെക്കുറിച്ച് അവബോധത്തോടുകൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാളും സത്യസന്ധനാണ്. അയാൾക്കുടനെ തന്നെ അതിനുള്ള ഇസ്തിഗ്ഫാറിനുള്ള തൗഫീക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനും തന്നെ അവന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അസ്മത്ത്, ഒരു സൗഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അയാളുടെ സ്വന്തം ജായിദാദ്, സ്വന്തം ജംഗമ സ്വത്തല്ല എന്ന് മസീഹ് മൗഊദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് എടുത്തു പറയുന്നു. അത് അള്ളാഹു അയാൾക്ക് നൽകിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. അതേപോലെ പലർക്കും പലതും നൽകിയിട്ടുണ്ട്, പലതും നിങ്ങൾക്ക് നൽകാത്തതുണ്ട്. ആ നൽകപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളോട് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി കാണിക്കുകയും നൽകാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം. അത് വേറൊരാളിൽ കാണുകയാണെങ്കിലും നമ്മളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളൊരാളെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഉപദേശത്തിന്റെ അതേ സമയത്ത് ഒരു ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരാളിൽ കാണുന്ന കുറവുകൾ കാണുമ്പോൾ ഞാനും ഇതേപോലെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്, എന്റെ മക്കളും എന്റെ ഭാര്യയും എന്റെ കുട്ടികളും ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളും എങ്ങനെയാണ് ജമാഅത്തുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ മറ്റു നിലകൾ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇത് ഖലീഫത്തുൽ മസീഹ് റളിയല്ലാഹു തആല തിരുമനസിന്റെ അടുത്ത് ഒരാളെ ചെന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹുസൂർ തിരുമനസ് പറഞ്ഞു, അവർക്ക് വേണ്ടി നീ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ ശരിയാകുമെന്നായിരുന്നു. നീ പുരുഷനായിക്കൊണ്ടൊരിക്കലും പുരുഷന്റേതായ നിലയിൽ നിൽക്കാതിരിക്കരുത് എന്നും കൂടി ഹുസൂർ ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ പാപങ്ങൾക്ക് കൂടി ഉത്തരവാദിയായി തീരുന്ന നിലയിലെത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയും ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരായി മാറുന്നു. അങ്ങനെ നാം നമ്മുടെ തിന്മകളെ നോക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ തിന്മകൾ കണ്ടാൽ വീണ്ടും നമ്മുടെ തിന്മയിലേക്ക് എത്തുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മകൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ആ നന്മകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ഒരു നിലയിൽ നീങ്ങുകയും അതിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യ സഹജമായിട്ട് നമ്മളിലുള്ള ചില പാപങ്ങളെ നമുക്ക് നീക്കാൻ പറ്റാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സബർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതെപ്പോഴും കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മസീഹ് മൗഊദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പാഠം. ബാക്കി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ. വാഖിറു ദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ.